نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین ودت طائفة من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ھدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کا درس پاک شروع ہے۔ آج ہم آیا مقدسہ نمبر 67 سے یعنی 67 سے لے کر 74 تک پڑھیں گے۔ اس کا مفہوم، اس کا معنی، اس کا ترجمہ جانیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ عیسائی، اور لیکن تھے وہ سیدھے مسلمان، سیدھے سادے ترجمہ کر لو،
مسلمان، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ آیہ مقدسہ آقا علیہ السلام پر نازل ہوئی جب نبی علیہ السلام کے دور میں یہودیوں میں یہ مشہور تھا کہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے عیسائی تھے۔ اللہ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو مسلمان تھے، سیدھے سادے مسلمان تھے۔ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو بڑا اعزاز بخشا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہی اللہ نے ہمیں بنایا۔ احمد عیسیٰ جہل اچٹ پرلے درجے کا جہل ہے۔ اس نے یہاں یہ بات بتائی کہ یہ تو پیچھے سے جو دین لگا آ رہا ہے نا، جو پیچھے سے دین چلا آ رہا ہے، نماز چلی آ رہی ہے، زکوٰۃ چلی آ رہی ہے، حج چلا آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، تو نعوذ باللہ من ذالک محمد تو پھر نبی بھی ثابت نہیں ہوتے۔ یہ ایک نئی اختراع شیطان کی طرح، شیطان کا کام ہوتا ہے نا نئی نئی باتیں کرنا، نئی نئی ذہن سے کوئی نہ کوئی بات نکال دینا۔ ہے جہل، پڑھنا آئے یا نہ آئے، ہے جہالت بھری ہوئی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو وہ بھی مسلمان تھے، اور اسی کا دین جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، وہی دین تمہیں ملا۔ اور جب لوگ دین کے خلاف شروع ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نبی مبعوث فرماتا تھا۔ آقا علیہ السلام پر وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ میری امت اب شرک نہیں کرے گی، باقی گناہ فحاشیاں وغیرہ وغیرہ ہوتی رہیں گی، لیکن میری امت شرک نہیں کرے گی، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتے۔ یہ آقا علیہ السلام کی امت کا خاصہ ہے۔ اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان بنایا اور ہمیں بھی مسلمان ہی بنایا، اور ہمیں حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے میرے محبوب کے ماننے والو، تم نے بھی دین اسلام جو ابراہیم کا تھا وہی اپنانا ہے، وہی اپنانا ہے، وہی تمہارا دین ہے۔ ابراہیم کے دین کو تم نے پکڑنا ہے، اسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، کیونکہ ابراہیم بھی مسلمان تھے، تم بھی مسلمان ہو۔ سماکم المسلمون، یہ ایک نئی اختراع شیطان کی طرح۔ پہلے تو اختراع نکالی کہ وہ عرب کے ہیں، وہ عرب کے لیے نبی تھے، تمہارے لیے نہیں تھے، تو اور جہل تیرے لیے ہے نہ، تجھے نبی مان لیں جو جہل ہے، اور جس کو پڑھنا نہیں آتا، قرآن اوپر سے پڑھنا نہیں آتا، اس کو نبی مان لیں۔ واہ جی واہ، یہ نئی اختراع ہے، نئی شیطان چھدوکڑیے چھوڑے گا، کیونکہ وہ جو میں کہتا نا اتل بعد ذالک زنیم، اس میں بالکل اس پر فٹ آتا ہے کہ حرام زادوں کا دماغ ہوتا ہے نا، وہ حرام زدگی میں سے ہوتا ہے، حرام زدگی میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جنہیں محفوظ رکھے، جنہیں اللہ نے ایمان دیا ہے، وہ دوسروں کو بھی انشاءاللہ العزیز محفوظ کرتے رہیں گے، اور دوسروں کو بھی بچاتے رہیں گے اپنے دلائل سے، قرآن پاک کے دلائل سے۔ یہ مسلمانوں کو گالی نکالتا ہے، اسلام تو چلا ابراہیم علیہ السلام سے پکا، پہلے بھی مسلمان ہی تھے جو مان لیتے تھے اللہ کو، جو نہیں مانتے تھے وہ احمد عیسیٰ کے ہوتے تھے، کیونکہ اللہ جو ہے آسمان پر چڑھ پہ بیٹھا ہے نا ہمارا، تو اس کا اللہ گلیوں میں گھومتا رہتا ہے، کبھی ادھر گر گیا، کبھی ادھر گر گیا، کبھی کیا کہتے ہیں گندی نالی میں گر گیا، کبھی گندے کنویں میں گر گیا۔ اس کا اللہ تو وہ ہے، کائنات اس کا اللہ تو گرتا رہتا ہے، ہمارا اللہ تو پاک صاف شفاف، اور ہمیں بھی پاک اس نے کر دیا۔
جو بھی اللہ کا نام لیتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارا وہ ہے جس نے تمام کائنات کو بنایا، رب العالمین، تمام کائنات کا رب ہے، خالق العالمین، تمام مخلوق کا خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کا رد کیا اور مسلمانوں کو اعزاز بخشا۔ مسلمانوں، ابراہیم میرا پیغمبر، پیارا پیغمبر، خلیل اللہ، اللہ کا خلیل جو ہے، نہ وہ یہودی تھا نہ وہ عیسائی، لیکن وہ تو سیدھا سادہ پکا ٹھٹا مسلمان تھا۔ وما کانا من المشرکین، وہ بت پرست بھی نہیں تھا۔ یہ بھی اللہ نے کہہ دیا کہ بت پرست نہ کرو، کیا ہو سکتا ہے مسلمان نہیں، بت پرست ہو، بتوں کی پوجا کر دو، تاکہ بت والے جو ہے نا وہ بھی تیسری جنس، ایک یہودی، ایک عیسائی اور تیسری جنس بت پرست، اس میں ستارہ پرست، سورج پرست، سارے مشرک شامل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نہیں۔ کون ہیں؟ مسلمان، پکے مسلمان۔ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ، بے شک لوگوں میں زیادہ مناسبت سے یا زیادہ مناسبت ان کو تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تابع تھے، اور وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے تابع ہیں، ان کو ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ نسبت ہے۔ للذین اتبعوہ وہذا النبی، اور وہ لوگ جو اس نبی کے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب اور نسبت رکھتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ زیادہ قریب ہیں ابراہیم علیہ السلام کے جو اتباع کرتے ہیں ملت ابراہیمی کی، اور ھذا النبی، اور اس نبی کی، والذین آمنوا، اور یہی لوگ جو ہیں ایمان والے ہیں۔ دیکھ ہمارا ذکر اللہ تعالیٰ ایک دو آیتیں چھوڑ کے پھر ہمارا ذکر کر دیتا ہے۔ ہمیں تو بڑا شکر اللہ تعالیٰ کا کہ ہمارا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ تجھے احمد عیسیٰ کو ایک آیت ملی ہے، تمہارا ذکر ہے، اور یہ سارا ذکر ہمارا ہے، سارا ذکر ہی ہمارا ہے، پورا قرآن پاک ہی ہمارا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کا ہے، اور قرآن ہمارا ہے، ہم قرآن ہمارا، ہم مسلمان، ابراہیم علیہ السلام مسلمان، ہم مسلمان، اسماعیل علیہ السلام مسلمان، ہم مسلمان، یعقوب علیہ السلام مسلمان، ہم مسلمان، یوسف علیہ السلام مسلمان، اسحاق علیہ السلام مسلمان، موسیٰ علیہ السلام مسلمان، عیسیٰ علیہ السلام مسلمان۔ عیسائیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ایک نیا مذہب گھاڑ لیا ہے نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو مانتے ہیں، تعلیمات کو مانتے ہیں، نہ وہ موسیٰ علیہ السلام تورات انجیل زبور کو مانتے ہیں، بلکہ ان کی تورات انجیل زبور جو موجود ہے وہ تو گھر میں پڑھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اب مجھے زیادہ نہیں تشریح کرنے کی ضرورت، کیونکہ یہ عیسائی یہودی جانتے ہیں، ان کی پوپ ضرور جانتے ہیں کہ ان کی کتاب بیٹھ کے فیملی میں پڑھنے والی ہے ہی نہیں، جس کو وہ اللہ کا کلام مانتے ہیں، ویسے بھی شرم آتی ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ہی والی وارث ہے، ولی ہے مومنین کا، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ہی ہے والی، اللہ ہی ہے وارث، اللہ ہی ہے مالک مومنین کا۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ،
اہل کتاب میں سے بھی یہ اللہ نے کیٹیگری بیان فرمائی کہ ایک جماعت ایسی ہے، اہل کتاب میں ایک جماعت ایسی ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ تم اپنے راہ سے ہٹ جاؤ، گمراہ ہو جاؤ. بَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ تم کو وہ اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کوئی بھی تمہیں محبوب راستے سے ہٹا نہیں سکتا. وَمَا يُضِلُّونَ، وہ راستے سے ہٹا نہیں سکتے، ان کی یہ قوت نہیں. إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر وہ اپنے آپ کو گمراہی میں گرا رہے ہیں، ہلکان ہو رہے ہیں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، مگر وہ شعور ہی نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہی نہیں. جب پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں تو احمد عیسیٰ کی طرح، الوؤں کی طرح ادھر ادھر جتنے مرضی دلائل دیتے ہوئے بھی وہ غلط، پڑھتے ہوئے بھی غلط، ویسے بھی دلائل بھی غلط، ادھر ادھر کام کرتے ہوئے بھی غلط، ہر چیز تو ہے غلط. جب غلطی کا انہیں تھوڑا سا بتائیں نا ان کی امتیوں کو کہ یہ چیز غلط ہے، تو وہ بھی ڈھیٹ ہیں، وہ بھی اس کیٹیگری میں ہے جس میں احمد عیسیٰ اتل بعد ذالک زنیم، وہ اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے. اور اس سے پوچھ تو لو، یہ جو تیری غلطیاں ہیں ملاٹا نکال رہا ہے، اس ملاٹے کو تو جواب دے، پر علم ہو تو جواب دے. ہاں، وہ استکبر تم کو آستک ہی پڑے گا، استکبر تم ہی پڑے گا، استکبر. وہ وَذْكُرُوا ہے لفظ واپس پیچھے ہٹا دے، وہ اذکارو ہی پڑے گا، اذکارو ہی. اس کے باپ کی قبر سے نئی گرامر جو نکلتی ہے نا، یہ اس کے حواری بھی اتنے لعین مردود ہیں کہ وہ بھی یقین کیے ہوئے ہیں. اور اللہ کے بندو تمہیں نیوٹرل ہو جاؤ، اور نیوٹرل ہو کے پوچھو تو صحیح کہ یہ جو ملاٹے نے بکواس ہی کہ ہے قرآن پاک میں، چلو میں نے بکواس ہی کی تھی تو یہ بکواس ہی اس سے پوچھ لو. تمہارے نزدیک میری بکواس ہے، لیکن قرآن پاک میں تو جو طرف اتھارٹی والے ہوتے ہیں، اتھارٹی والے، اٹھنٹک، جنہیں دنیا کی کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی. میں چیلنج کیا ہے کہ احمد عیسیٰ بالکل جھوٹا لعین مردود، اور اس نے جھوٹ بولا ہے، اور اس نے قرآن پاک کے الفاظ جو پڑھے ہیں وہ میں نے جو نشاندہی کی ہے غلط پڑھے ہیں. میں شورٹی کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اگر اس کے یہ جواب دے دے تو اس کو دیکھ لیں کہ بس جواب ہے ہی نہیں اس کا. سچ قرآن پاک کا جواب کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. قرآن پاک کا جواب ہی کوئی نہیں. احمد عیسیٰ پٹھا آئے، سیدھا آئے، دوبارہ جم کے آئے، تب بھی جواب نہیں دے سکتا. چلو یہ درمیان میں باتیں ہوتی ہیں، خیال سے یہ بھی یاد رکھنی ہے. آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو. وانتم تشہدون، حالانکہ تم اس بات کے گواہ ہو کہ اللہ کا کلام صحیح ہے، سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنے کلام میں چیلنج اتارا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آ سکتا. تشہدون یہ شہادت سے ہے، شاہدہ یشہدو، سامعہ یسمع، باب سامعہ یسمع فعل مضارع کا نامہ صیغہ ہے تشہدون. تشہدو یشہدو
یشہدان یشہدونا، تشہدو تشہدان یشہدنا، تشہدو تشہدان تشہدونا، نامہ سیگا فعل مضارع کا۔ حالانکہ تمہیں پتہ اس چیز کا، تشہدون، تم اس بات پہ گواہ ہو کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے، جانتے بوجھتے تم ہر حرامی پہ ہو، ہر دھرمی پہ ہو۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب کیوں ملاتی ہو تم حق کو باطل کے ساتھ؟ خلط ملط باتیں نہ کرو۔ تمہارے نبی علیہ السلام نے تو کوئی نماز پڑھی نہیں، یہ اس کے باپ کے قبر سے نا ایک دم اپنا حدیث نکل آئی، امام حدیثہ کی زبان پہ جاری ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے تو کوئی نماز پڑھی نہیں، خانہ کعبہ میں رہے تو وہاں بھی نماز نہیں پڑھی، جب مدینے سے نکلے تو وہاں کس کا انتظام کیا؟ جس آدمی کو اتنا بھی نہیں پتہ، عام مشہور باتیں اتنا نہیں پتہ، تو اس کی زبان پہ تم اعتبار کر بیٹھے۔ بجا یہ پنجابی کا ہے، جو پنجابی ہے نا، خاص طور پہ سکھ وغیرہ جو تو اس میں وہ سمجھتے ہیں بجا۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق، اے اہل کتاب، اور تم حق کے ساتھ باطل کو کیوں ملاتے ہو، کیوں ملاتے ہو؟ وتکتمون الحق، اور تم حق کو چھپاتے ہو۔ یہ ہمیں کہتا ہے تم حق کو چھپاتے ہو، تم قرآن کو بدلتے ہو۔ قرآن کو بدلنے والا یہ وہ ہے جس کا فلٹر ہو گیا، تے سے لکھا ہے تو سے بنا دیا، لعنت خدا کی۔ اور سوچو حواریوں، سوچو احمد عیسیٰ کے حواریوں، ذرا سوچو، مسلمان نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ قرآن پاک مسلمان کی دھڑکن ہے دل کی، اس کو چومتا ہے، چاٹتا ہے، پڑھا نہیں ہوا تو چومتا ہے، اس کا ادب کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے۔ جن کے پاس دولت آ جاتی نا، وہی خنزیر قرآن کے مخالف ہو جاتی ہیں، وہی۔ اور جو بہن ہیں وہ الحمدللہ قرآن پاک کی عظمت کو جانتے ہیں، قرآن پاک کو جانتے ہیں، قرآن پاک کی عظمت کو جانتے ہیں۔ اس کا کوئی بھی گستاخ نہیں مسلمان، کوئی بھی مسلمان۔ مرزائی وغیرہ یہ اپنے آپ کا مسلمان کا لبادہ اوڑھ کے وہی شرارتیں کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کا انجام بھی جو کرنا تھا وہ کر دیتا ہے، دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو چھپاتے ہو تم، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کو ہے کہ کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تم کیوں کرتے ہو ایسے؟ تم نے اپنی کتاب کو بدل ڈالا ہے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور ایک جماعت اہل کتاب سے، وہ ہیں جو ایمان لائے اس چیز پر جو اتاری اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر، روز روشن کی طرح، وجہ النہار، روز روشن کی طرح اتاری، وَاکْفُرُوا، پس وہ منکر ہو گئے، وَآخِرَهُ، اور درمیان اس کے وہ مسلمانوں کے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پھر جائیں۔ یعنی منافقوں کی بات یہاں ہے کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ پاس آتے جو ایمان والوں کی طرف اتارا گیا ہے، اور وہ
صبح ایمان والوں کے ساتھ آتے کہ ایمان والے ہم، اور پھر شام کو ادھر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ شاید ایمان والے بھی ادھر واپس آ جائیں، ایمان والے بھی ایمان کو چھوڑ کر واپس آ جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، نہیں ہو تم ایمان والے مگر تم نے اتباع کی اپنے دین کی، اپنی خواہش کی۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ، کہہ دو محبوب بے شک ہدایت وہی ہدایت ہے جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے، یا اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ ہدی اللہ، ہدایت وہی ہدایت ہے جو ہدایت اللہ دے۔ أَن يُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، اور سب کچھ اس لیے کہ کسی کو اللہ نے کچھ نہ کچھ دیا، علم دیا، مثل اس کی دیا، یعنی قرآن پاک کی مثل دیا، یا تورات انجیل زبور کی دیا، او یحاجکم، یا کہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑتے ہیں، عند ربکم، تمہارے رب کے نزدیک جھگڑتے ہیں تمہارے ساتھ، تمہارے رب کے نزدیک۔ کہہ دو محبوب ان الفضل، بے شک فضل جو ہے وہ میرے رب کے پاس ہے، میرے رب کے ہاتھ میں ہے، بید اللہ، میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتی من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنا فضل عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، علم والا ہے، واسع علیم ہے، بڑے وسیع علم والا ہے، ساری چیزیں وہ جانتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، چن لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اپنی رحمت ہٹا بھی لیتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا، کرم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل میں رکھے، اپنے کرم میں رکھے، اور موجودہ جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں قرآن پاک تھامنے، قرآن پاک پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان ہیں، مسلمانوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، کافروں کا ساتھ دیتے ہیں، تو ان کا حال انہی کے ساتھ ہوگا۔ پہلے مسلمان، پھر مرزائی، پھر یہودی، پھر عیسائی، اب نیا دین، اب میں نبی، پتہ نہیں کتنے گرگٹ رنگ بدلے گا۔ گرگٹ جدہ دیکھا چنگا چوسا ادھر ٹر پیا، ادھر چلا گیا۔ تو یہ اسلام میں نہیں، اسلام میں ہے پکے پکے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جسے اپنی رحمت میں رکھنا چاہتا ہے۔ جس پہ رحمت نہ ہو وہ اسی طرح ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ وہ کائنات کو خدا بنا بیٹھتا ہے، کبھی بدھ کو، کبھی خود کرشنا بن بیٹھتا ہے، کرشنا بن بیٹھتا ہے، یہ کرشنا ہے، اب مسلمانوں کا خدا آ کے اسے نپٹے۔ خدا کو آنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی مسلمان ہی تیرے ساتھ نپٹ پڑے گا۔ اللہ کا ہمیں حکم ہے جو اس طرح اٹھیں ان کی کھمب ٹھپنی ہے، ان کی مرمت کرنی ہے، اور یہ مرمت ہم کرتے رہیں گے۔ جب ہم نہیں رہیں گے پھر اللہ جانے، اس کا کام جانے۔ جب تک ہیں تو مرمت کرتے رہیں گے، کچھ تعلیم سے، کچھ ہاتھوں سے، کچھ پاؤں سے، جہاں کہیں بھی جیسا کوئی آدمی ملتا ہے ویسا سلوک کرتے ہیں۔ ہاتھ چلانے پڑے تو ہاتھ چلاتے ہیں، پاؤں چلانے پڑے تو پاؤں سے ٹھڈے مارتے ہیں، اور زبان چلانی پڑے تو زبان تو میں چلا ہی رہا ہوں۔ زبان میں تو میں نے ہر چیلنج قبول کیا، تو چیلنج کرتا بھی ہوں، چیلنج کر رہا ہوں کہ میری بات کو کوئی، پورے ورلڈ میں 15 سوالات میں نے بھیجے ہیں، ان کا کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ قرآن پاک کے جواب ہیں، میرے جو قرآن پاک کے سوال ہیں، اور قرآن پاک کو آج تک کوئی جواب دے نہیں سکا، کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو قرآن پاک کو جواب دے دے۔
یا قرآن پاک جیسی کوئی بنا کے دکھائے یا قرآن پاک جیسا کوئی دین اسلام بنائے. قل ان کنتم کیا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کی حرمت، قرآن پاک کی عزت بڑھانے، سمجھنے اور اس کو زیادہ سے زیادہ دنیا میں اشاعت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کے احکام آتے ہیں وہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور جو اس کے مخالف ہے اللہ ان سے خود نپٹے. ہمارا تو کام ہے نا نشاندہی کر دینا، نہ مٹے تو پھر ابرا والا حال ہوتا ہے. ابرا جو ہاتھیوں کو لے کر اسلام پر داخل ہو گیا، خانہ کعبہ کو ڈھانے آ گیا، تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے مروا دیا، نیست و نابود کر دیا. یہ اللہ کا عذاب انتہائی اخیر اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو تکبر میں سب سے اوپر کر دے کہ میرے جیسا کوئی ہے نہیں، تو اللہ ذلیل کر کے رکھ دیتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ذلیل کر کے رکھ دیتا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کے صدقے عزت عطا فرمائے اور ہر معاملے میں فتح نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالی فی الدارین و احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.